یہ کہانی منجلی نام کی ایک عورت کی ہے۔ منجلی ایک گاؤں میں رہنے والی لڑکی تھی، مگر اس کی شادی ایک شہر میں ہو چکی تھی۔ اب وہ شہر میں اپنے خاوند اور اپنی ساس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ منجلی کو ہر چیز کا جگاڑ پتا تھا، وہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی جگاڑ نکال لیتی تھی۔ ایک دن جب منجلی گھر والوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی تو وہ گرم گرم روٹیاں اپنی ساس اور اپنے خاوند کو دے رہی تھی کہ اچانک اس نے روٹی دینا بند کر دی۔ یہ دیکھ کر اس کا خاوند بولا، منجلی کیا بات ہے؟ بہت دیر ہوگی، تم روٹی لے کر نہیں آئی، خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا؟ جی میں بس ابھی لائی، معاف کریے گا، میں بس ابھی گرم گرم روٹی لاتی ہوں۔ سلنڈر میں سے گیس ختم ہو چکی تھی اور اسی وجہ سے منجلی گرم روٹی لے کر اپنی ساس اور خاوند کے پاس نہ پہنچ سکی، مگر وہ ان کو اس طرح کھانے کے بیچ پریشان بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب منجلی خود ہی خود میں بولنے لگی، ہائے منجلی، کوئی ترکیب سوچو، اب تمہیں اپنا کوئی جگاڑ لگانا پڑے گا، کیونکہ اس طرح بیچ کھانے سے انہیں اٹھانا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اب میں کیا کروں؟ ہاں، چھت پر کچھ لکڑیاں پڑی ہیں، میں وہ لا کر جلا دیتی ہوں اور ان پہ گرم گرم روٹی بنا دیتی ہوں، یہ اچھا رہے گا۔ اب یہ سوچ کر منجلی جلدی سے چھت کی طرف گئی اور وہاں پڑی کچھ لکڑیاں کچن میں لے آئی۔ کچن میں لکڑیاں لانے کے بعد منجلی نے ان لکڑیوں سے آگ جلائی اور گرم گرم روٹی بنا کر اپنی ساس اور اپنے خاوند کو پیش کی۔ اب جب کھانے سے فارغ ہو کر برتن دھونے کی باری آئی تو منجلی اس آگ کی بنی راکھ سے برتن مانجنے لگی، اور یہ دیکھ کر جب اس کی ساس کچن میں آئی تو وہ منجلی سے بولی، ہائے بہو، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ تم کس سے برتن دھو رہی ہو؟ ماں جی، ہم گاؤں میں تو ایسے ہی برتن دھویا کرتے تھے، اس سے برتن بہت اچھے صاف ہوتے ہیں اور صابن کا بھی خرچہ بچ جاتا ہے۔ مگر یہ تمہارے پاس آیا کہاں سے بہو؟ اب منجلی نے اپنی ساس کو سارا قصہ سنایا کہ کس طرح سے گیس ختم ہو جانے پر اس نے چھت سے لکڑیاں لا کر آگ جلا کر روٹی پکائی۔ یہ سب سننے کے بعد منجلی کی ساس اس سے بولی، مگر بہو، ہمارے پاس تو ایک اضافی سلنڈر بھی پڑا تھا نا، تم وہ جلا دیتی، یہ لکڑیاں تو میں نے دیوالی کے لیے رکھی تھی، تمہیں پتا ہے کہ لکڑیاں کتنی مہنگی ہیں۔ ہائے ہائے ساسو ماں، میں نے اس وقت آپ لوگوں کو کھانے کے درمیان سے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، اور آپ تو جانتی ہیں نا یہ سلنڈر مجھ سے لگانا نہیں آتا، اور دیوالی تک تو آپ تب رہتی نا جب آج کھانا کھا پاتی، اگر کھانا ہی نہ ہوتا تو کون سی دیوالی، لکڑیاں اور آ جائیں گی۔ ہاں بہو، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کھانے کے بیچ سے ایسے اٹھنا بھی تو مناسب نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ اب اگلی صبح منجلی کی ساس نے پورے گھر میں مچھر مارنے والا سپرے کر دیا۔ وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ اس کے بیٹے کو اس سپرے سے الرجی ہے۔ شام کو جب منجلی کا خاوند گھر پہنچا تو اس سپرے کی وجہ سے اس کی آواز چلی گئی، اور منجلی جب اس کے پاس آئی تو اس سے بولی، آپ آ گئے گھر؟ ایسے کیوں کھڑے ہیں آپ؟ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ منجلی کا خاوند کچھ نہ بول سکا اور اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ مجھے اس سپرے سے الرجی ہے جس کی وجہ سے میری آواز جا چکی ہے۔ اتنے میں منجلی کی ساس بھی وہاں پہنچ گئی اور وہ بولی، ہائے میرے پیارے بچے، مجھے معاف کر دے، تیری ماں بھول چکی تھی کہ تجھے اس سپرے سے الرجی ہے، ہائے مجھے معاف کر دے۔ ساسو ماں، کوئی بات نہیں، میں ایک کاڑھا جانتی ہوں، دیکھ لینا وہ پیتے ہی ان کی آواز واپس آ جائے گی، آپ فکر نہ کریں، میں کاڑھا بنا کر لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر منجلی کچن کی طرف چلی گئی اور اپنے خاوند کے لیے ایک کاڑھا بنا کر لے آئی۔
सास ने मंजली से कहा, अरे बहू, किसी काढ़े का कोई असर नहीं होगा। ये तो 3 दिन लेने के बाद ही आराम होगा, और वो भी डॉक्टर की दवाई 3 दिन मेरा बेटा लेगा तो ही जाकर ये ठीक होगा। कोई काढ़ा इस पर असर नहीं करता। मंजली ने काढ़ा लाकर जब अपने हावंद को पिलाया तो उसकी आवाज फौरन ही आ गई। अब ये देखकर मंजली का हावंद बोला, अरे माँ, ये मंजली का बनाया हुआ काढ़ा तो वाकई बहुत असर दिखा गया। मेरी आवाज तो फौरन ही वापस आ गई। क्या बात है, इतना कम टाइम पे तो मैं डॉक्टर की दवाई लेने से भी ठीक नहीं होता था। क्या बात है मंजली तुम्हारे काढ़े की। अब मंजली के हावंद की आवाज वापस आने पर मंजली और उसकी सास बेहद खुश थे। अब कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन जब मंजली का हावंद अपने ऑफिस जा रहा था तो वो नाश्ते के टेबल पर बैठा बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था कि अचानक उसका मोबाइल उसके हाथों से छूटा और चाय के कप में गिर गया। अब उसका मोबाइल काम करना बंद कर गया था, जिस पर वो बोला, हाय, अब मैं क्या करूँगा। मेरा मोबाइल तो काम नहीं कर रहा। मेरी आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी और मेरे अगले पूरे हफ्ते की सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे मोबाइल पे थे। ओहो, अब मैं क्या करूँगा। ये तो कम से कम 4-5 दिन लेगा ठीक होने में। आप फिक्र ना करें, आप ये मेरा मोबाइल रख लीजिए और अपना मोबाइल मुझे दे दें। मैं आपका मोबाइल ठीक कर दूंगी। अब तुम ऐसा क्या जुगाड़ लगाओगी। ये तो कम से कम 4-5 दिन में ही ठीक होगा। ये तुम्हारे किसी जुगाड़ से ठीक होने वाला नहीं है। शाम को जब मंजली का हावंद ऑफिस से वापस आया तो मंजली ने अब उसको उसका मोबाइल दिया, जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहा था। ये देखकर मंजली का हावंद बहुत हैरान हो गया और वो उससे पूछने लगा, वाह मंजली, क्या बात है। ये तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। आखिर इस बार तुमने क्या जुगाड़ लगाया, जरा मुझे भी तो बताओ। मैंने इसे आटे के थैले में डाल दिया था और पूरा दिन वहीं रहने दिया, और जब निकाला तो ये बिल्कुल ठीक हो चुका था। ये सब देखने के बाद मंजली की सास बोली, क्या बात है बहू रानी, तुम्हारा तो हर जुगाड़ दूसरे जुगाड़ से ज्यादा बेहतर निकल रहा है। तुम्हारे जुगाड़ तो हमें मुसीबत से बचा रहे हैं। मैं इन सब से बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज से तुम मेरी जुगाड़ू बहू हो।